بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان الحرص على المال والحرص على العمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا بچہ بوڑھا ہوتا ہے اور لیکن اس میں دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک مال کی حرص، دوسرے عمر کی حرص۔ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ بات ہر آدمی اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ دنیا میں خدا کے وجود کے تو منکر ہیں، مل جائیں گے، لیکن اپنی موت کے انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک دن باہر یہاں سے جانا ہے۔ جسے پچھلے چلے گئے وہ بھی یہی سمجھتے تھے، میں اہم تھا، میرا یہ وہم تھا۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، میں چلا جاؤں گا تو پیچھے کیا بنے گا۔ حالانکہ جانے والے گئے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بھی گئے، انبیاء علیہ السلام بھی گئے، صلحاء بھی گئے، اولیاء بھی گئے، علماء بھی گئے، سب گئے، لیکن دنیا کا نظام پھر بھی چل رہا ہے۔ اس لیے آدمی کو ایک تو اس غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے کہ میں ہوں تو سب کچھ چل رہا ہے، میں نہیں تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان الارض للہ یرثها من یشاء، زمین اللہ کی ہے، یہ نظام اس کا ہے۔ ہاں، انسان کے ذمہ اتنا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کی تیاری کرے، راضی کرنے کا سامان کرے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچپن تو اس کا ویسے ہی گزر جاتا ہے، اس میں تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی اس پر۔ پھر لڑکپن آیا، اس میں کچھ کھیل کود ہے۔ پھر جوانی آتی ہے تو جوانی میں آدمی پھر کماتا ہے، اپنی ضروریات اکٹھی کرتا ہے، اپنے لیے وسائل اور اسباب بناتا ہے۔ پھر جوانی ڈھلتی ہے تو بڑھاپے کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، بالوں میں سفیدی آنے لگتی ہے، جسم میں بیماریاں آنے لگتی ہیں۔ پہلے جو کبھی دوائی نہیں کھاتا تھا، اب 4 5 گولیاں کھا کر دن پورا کرتا ہے۔ تو یہ جو علامتیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب منزل قریب آ لگی ہے۔ تو جو منزل قریب آنے لگے تو مسافر کا دل سواری سے اکھڑ جانا چاہیے۔ کوئی بھی مسافر ایسا نہیں دیکھیں کہ آپ عقل مند ہو کہ جس نے مثلاً یہاں سے جدہ گیا، مکہ مکرمہ کے لیے ہوائی جہاز پہ بیٹھا ہے، تو جو جدہ قریب آنے لگتا ہے، شروع میں تو اس سیٹ سے، اس جگہ سے آدمی کو بہت مناسبت ہوتی ہے، دل لگا ہوتا ہے، اپنی سمجھتا ہے اس کو۔ جو منزل قریب آتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ یہ آ گیا، یہ آ گیا، یہ آنے والا ہے، تو آدمی کا دل اس جگہ سے اکھڑ جاتا ہے۔ اب اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس سیٹ پر کون بیٹھتا ہے، یا میں دائیں بیٹھ رہا ہوں یا بائیں بیٹھ رہا ہوں، شیشے کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں یا ادھر بیٹھ رہا ہوں، یہ چیزیں اس کے لیے بے لا یعنی ہو جاتی ہیں، کیونکہ منزل قریب آنے لگے۔ تو اسی طریقے سے آدمی کی عمر کی جب منزل قریب آنے لگے، آثار سے پتہ چل جاتا ہے، تو اب اس کا دل دنیا سے اکھڑنا چاہیے، نہ کہ دوبارہ اسی کے اندر لگا رہے۔ اس لیے اسے پھر اب تیاری آگے کی کرنی چاہیے کہ میں نے اب جہاں جانا ہے وہاں کے لیے میرے پاس کیا ہے۔ اپنے سامان کو سمیٹنا چاہیے، اپنے جو حقوق اور ذمہ داریاں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ میرے ذمہ کسی کا حق تو نہیں زندگی میں رہ گیا، اور اسی طریقے سے کچھ ذمہ داریاں میرے اوپر تھی تو وہ تو میں ادا کر پایا یا نہیں کر پایا، یہ فکر اس کو رکھنی چاہیے۔ نہ یہ کہ اپنی عمر کو لمبا سے لمبا کرنے کے زیادہ سے زیادہ منصوبے اور خیالی پلاؤ پکانے میں لگ جائے۔
لیکن ہوتا یہ ہے کہ عملاً ہر انسان بے وقوفی کا معاملہ کرتا ہے کہ اسی سیٹ سے چمٹا رہنے کی خواہش پالنا شروع کر دیتا کہ میں تو یہی رہوں گا. حالانکہ جب منزل آئے گی تو آپ اگر خود نہیں اتریں گے تو آپ کو کھینچ کر اتار دیا جائے گا کہ اب خالی کرو اس کو، اب تو اگلی سواریوں کے لیے جگہ تیار ہو رہی ہے، خالی ہو رہی ہے. تو اس لیے آدمی عقل مند وہ ہے جو منزل آنے سے پہلے ذہنی طور پر تیار ہو جائے. لیکن بے وقوف آدمی وہ ہے کہ جو اسی دنیا کو لمبا کرنے کی سوچتا ہے کہ میری عمر لمبی سے لمبی ہوتی جائے. ایک بات تو یہ سوچتا ہے، حالانکہ عمر لمبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ساری دنیا کی عمر تو لمبی ہو نہیں سکتی. اگر اس کی عمر لمبی ہو بھی جائے تو بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو کوئی پہچاننے والا اس دنیا میں نہیں ہوگا. یہی عمر لمبی ہو، 150 سال عمر مثلاً کر لیں اس کی، تو اس کے سارے تو جاننے والے دوست عزیز رشتے دار تو فوت ہو جائیں گے، آگے نئی نسلیں آ جائیں گی، تو یہ جیے گا کہاں اور کیسے زندگی جیے گا؟ اور اسی دوسری حرص جو ہے وہ انسان کو مال کی لگتی ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ ہو جانا چاہیے. اولاد بھی اسی میں شامل ہے کہ پوتوں کی اور ان کے بیٹوں کی بھی شادیاں دیکھ کے مجھے دنیا سے جانا چاہیے، اس سے پہلے جانا تو بہت جلدی جانا ہے. یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے، ورنہ اس وقت بھی جانے کا دل نہیں ہوتا. تو یہ بات بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ جو خبر قریب آئے اور آدمی کا دل دنیا میں کھبتا چلا جائے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی مرنے پہ، اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوتی، تو اللہ بھی اس بندے سے ملنے کی خواہش مند ہوتے ہیں. تو جو ملنا نہیں چاہتا تو جانا تو پڑے گا، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ وہاں پھر اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی آؤ بھگت نہیں ہے، کوئی اعزاز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جانے ہی نہیں چاہتا تھا. تو اس لیے آہستہ آہستہ جو آدمی کی عمر ڈھلنے لگے تو اسے چاہیے کہ اس حوالے سے بھی ایک فکر پال لے. جیسے ہم 10 فکریں اور پالتے ہیں اپنے گھر کی، بار کی، کاروبار کی، تو ایک فکر یہ بھی رکھ لینی چاہیے کہ مجھے آگے بھی دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ